اس معاشرے کا ایک طبقہ ایک انتہا پسندی کی جانب ہے، دوسرا ماڈریٹ ہے، اور پھر تیسرا اس ماڈرنزم کی ایک انتہا پسندی کی جانب ہے۔ تو شاید ایسے دور میں جب معاشرے کے اندر ایسی فالٹ لائنز ابھر کے سامنے آ جائیں، کانفلکٹس بڑھ جایا کرتے ہیں۔ اور پھر ہماری گفتگو ہوئی کہ یہ کانفلکٹس، اختلافات کوئی آج کے جدید دور کی جدید بات نہیں ہے۔ ہم جس دور کی بات کرنے جا رہے ہیں، حضرت امیر خسرو اور نظام الدین اولیاء کا دور، اس کے کانفلکٹس، اس کے پرابلمز، اس کا وائلنس آج سے بہت بڑھ کر تھا۔ چھوٹی سی مثال آپ کو یہ دوں گا، کل 72 سال کا دور ہے حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو کا، جو اکٹھے ہے۔ ویسے حضرت نظام الدین اولیاء کی عمر 87 ایئرز انہوں نے پائی۔ اس 72 سال کا جو دور ہے، اس کے اندر 11 بادشاہوں کا دور گزرا، جن میں سے 9 بادشاہ قتل ہوئے اور لاتعداد جنگیں لڑی گئیں۔ کوئی سے 2 یا 3 سال ایسے نہیں گزرے جب دلی کے ارد گرد تک فوجوں کی ٹاپیں نہ آ چکی ہوں۔ یہ منگولوں کا دور تھا، یہ بیرونی حملہ آوروں کا دور تھا، اور اس دور میں بہت خون بہا ہے۔ اس خون بہا کے دور میں امیر خسرو اور نظام الدین اولیاء نے کیا کردار ادا کیا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے میں جناب حضرت امیر خسرو کا ایک مختصر سا تعارف، جسٹ ٹو پٹ تھنگز انٹو دی رائٹ کانٹیکسٹ۔ آپ کا نام یمین الدین ترک تھا، آپ کے والد کا نام سیف الدین ترک تھا۔ آپ کا دور 1253 سے 1325، 1253 to 1325، پیدائش پٹیالی کی ہے، اور آپ کے والد صاحب روسی ترکستان کے رہنے والے تھے۔ جب منگولوں کے حملے شروع ہوئے تو ان بزرگوں نے ہجرت فرمائی اور یہ ہندوستان آئے، اور ہندوستان آ کر یہاں بلبن، غیاث الدین بلبن جو بادشاہ تھے، ان کے دربار سے وابستہ ہوئے۔ بلبن بڑے خدا ترس انسان تھے، اولیاء کرام کے، علماء کرام کے بڑے دلدادہ تھے۔ انہوں نے حضرت امیر خسرو کے والد کو دربار سے وابستہ کیا، اور حضرت امیر خسرو نے دلی میں اپنا ہوش سنبھالا۔ پٹیالی میں پیدائش ہوئی ہے، 6 برس کی عمر میں سیدنا نظام الدین اولیاء کے دستحق پرست پر بیعت کی ہے۔ امیر خسرو ایک شاعر، مورخ، داستان گو، مشیر دربار، صوفی بعمل اور عاشق بے مثال ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شاعر تھے جس نے نئے رجحانات اور نئی جدتوں کو جنم دیا۔ حضرت امیر خسرو کے فارسی زبان میں لکھے ہوئے اشعار کی تعداد 4 لاکھ ہے، جن میں سے 1 لاکھ اشعار آج تک صفحہ کرتاس پہ، کاغذ پہ موجود ہیں۔ کئی راگ اور راگنیوں کے خالق ہیں، اور اپنے دور میں جب لنگوسٹک اختلافات بڑے عروج پر تھے، حضرت امیر خسرو نے اس سوسائٹی کے لیے کنیکٹر کا کام کیا۔ حضرت امیر خسرو کی اپنی زبان ترکی، ان کے مرشد کی زبان فارسی، دربار کی زبان عربی اور فارسی، عوام کی زبان سنسکرت، پنجابی، سندھی، بنگالی، اور کیا کیا۔ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک تھا، اور یہ جو دور ہے، اب ہندوستان یونائٹ ہو رہا ہے، یعنی ایک فلیگ کے نیچے آ رہا ہے۔ تو یہ الگ الگ ممالک تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے، اور زبانوں کے حساب سے تقسیم بڑے عروج پر تھی۔ حضرت امیر خسرو نے زبانوں کے اعتبار سے بڑا کمال حاصل کیا۔ آپ نے سنسکرت، فارسی اور اس کے علاوہ برصغیر کی بہت سی لوکل زبانوں میں جو طرز گفتگو، جو طرز گائکی اور جو طرز شاعری عام تھا، اس کو یکجا کیا۔ اس کو یکجا کرنے کی وجہ سے لوگ بہت تیزی کے ساتھ ان کے پیغام کے قریب آئے۔ تھوڑا سا تعارف محفل سماع کا کرا دوں۔ ہندوستان میں، برصغیر پاک و ہند میں، اسلام مرہون منت ہے اولیاء کرام کا۔ یہاں اولیاء کرام نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، اور جو ہندو کلچر تھا ہندوستان کا، اس کلچر کا موسیقی کے ساتھ بڑا مقدس تعلق تھا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ تصور کیجئے کہ عربی زبان میں کوئی شخص کوئی نظم ہل ہل کر ایک خاص لحن میں عقیدت کے ساتھ یاد کر رہا ہے، تو آپ میں سے وہ احباب جو میری طرح عربی نہیں جانتے، جب تھوڑے دور سے سنیں گے تو ان کو لگے گا کہ شاید تلاوت کر رہا ہو، ایک ایسا گمان سے گزرے گا۔ سملرلی مختلف مذاہب کے اندر مختلف طریقہ کار ہیں عبادات کے۔ جیسے میں نے اسلام کی مثال دی کہ یہاں تلاوت کو
اس طرح یہودی مذہب میں تلاوت کا اپنا ایک مقام ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے عبادت کا۔ تو یہاں ہندوستان میں صبح صبح کے وقت 2 گھنٹیاں ہاتھ میں پکڑ کے بھگوان کی مورتی کے سامنے بیٹھ کے ایک راگ میں بھجن پڑھا جاتا تھا، اور جب وہ آواز کسی کے کان میں آتی تھی تو اگلے کو یہ گمان گزرتا تھا کہ کہنے والا شاید اپنے خدا کا ذکر کر رہا ہے۔ اس چیز کو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا، اور انہوں نے ہندوستان میں سماع شروع کیا۔ اس سماع سے مراد یہ تھی کہ وہ کلام جو اللہ رب العزت کی اور اللہ کے رسول کی تعریف میں لکھا جائے اس کو گائیکی کے انداز میں پیش کیا جائے۔ یہ میں عرض کر دوں کہ اس میں آلات موسیقی اس وقت نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ کلام لکھنے کا کام بھی اولیاء کرام کا تھا، اس کو لوگوں کو سمجھانے کا کام بھی اولیاء کرام کا تھا، اس کو پیش کروانے کا کام بھی اولیاء کرام کا تھا۔ یہ ایک سلسلہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور ان کے بعد بابا فرید الدین گنج شکر تک منتقل ہوا۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے ہندوستان کے اندر جو صوبہ ہے پنجاب، اس کی جو مین ذاتیں ہیں جو آج مسلمان ہیں، ان میں سے اکثریت بابا فرید کے ہاتھ مسلمان ہوئی۔ بابا فرید نے اس کے لیے کلام بھی خود لکھا۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء کا دور آیا تو یہ 2 رولز ڈیوائیڈ ہو گئے۔ وہ خوبصورت کلام جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے، جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام، جو امن کا، عشق کا، محبت کا پیغام عام کرے، اس کلام کو لکھنے کا کام جناب امیر خسرو نے لے لیا، اور وہ دربار جہاں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے میسج کو عام کیا جائے اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے کی دعوت دی جائے، وہ کام سیدنا نظام الدین اولیاء نے سنبھال لیا۔ اس کمبینیشن کے اندر وہ دور آیا کہ لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ دلی جو کہ ہندوستان کا مرکز تھا وہ اسلام کا مرکز بنا، اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں امن کا پیغام دور دور تک پھیل گیا۔ حضرت امیر خسرو اور نظام الدین اولیاء کے بیچ جو رشتہ ہے، اس رشتے کے اندر ایک بلاغت، تقدس، ایک محبت، ایک اسپرچولیٹی ہے۔ اس محبت کے اظہار کے لیے چونکہ یہ ایک مرشد اور اس کے مرید کی محبت ہے جس کو ایک ایسا شخص سمجھنے سے قاصر ہے جو کسی سلسلے سے وابستہ نہیں ہے، حضرت امیر خسرو نے ایک محبوبہ کے طرز میں کلام لکھنے کی کوشش کی۔ جیسے ایک خاتون کسی مرد سے محبت میں مبتلا ہو، وہ اپنے جذبات کا اظہار جیسے کرے گی، وہ انداز انہوں نے اپنایا اور اپنے مرشد کی محبت کا اظہار کیا۔ ایک چیز یہ بتاتا چلوں کہ حضرت امیر خسرو کے جو کلام ہیں وہ بیسکلی 2 میجر زبانوں میں ہیں، سنسکرت میں یعنی ہندی میں اور فارسی میں۔ جو ہندی کلام ہے وہ زیادہ تر کلام عوام کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس میں گیت، ترانے، نغمے اور غزلیں شامل ہیں۔ جو کلام انہوں نے فارسی زبان میں لکھا ہے وہ خواص کے لیے ہے، وہ عاشقوں کے لیے ہے، وہ اپنے مرشد کے لیے ہے، وہ سلسلے سے وابستہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس عشق و محبت کے رشتے کو زیادہ گہرائی تک سمجھتے ہیں۔ وہ نو مسلموں کے حساب سے بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اور امیر خسرو کی جو شہرت خواص میں ہے وہ ان کے فارسی کلام کے باعث ہے، اور جو عوام میں ہے وہ ان کے ہندی یا سنسکرت کلام کے باعث ہے۔ اپنے مرشد سے جس محبت کا اظہار حضرت امیر خسرو نے کیا ہے، اس اظہار نے اور اس محبت کی مٹھاس نے اور اس عشق کی خوشبو نے حضرت امیر خسرو کے نام کو دوام عطا کیا۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مثال یوں ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے خانقاہ میں تشریف فرما ہیں، ایک سید زادہ آتا ہے، اور وہ سید زادہ آ کر 10 بستہ بیٹھ جاتا ہے اور حضرت نظام الدین اولیاء سے درخواست کرتا ہے کہ میں نے آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے لوگوں کو رخصت کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جی آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے کسی نے کہا ہے کہ نظام الدین اولیاء ہندوستان کے بادشاہ ہیں، میں سید زادہ ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں، ان کے لیے مجھے جہیز جمع کرنا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کچھ رقم مجھے ادھار دے دیجیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ان
چند لوگوں میں سے تھے جو صائم الدہر یعنی ساری زندگی روزے رکھا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ میں کچھ چھوڑتے نہیں تھے، جتنا آتا تھا اتنا لٹا دیتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں جس نے کہا ہے اس نے غلط کہا ہے، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں فقیر ہوں، بہرحال آج جو کچھ بھی آئے گا وہ ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس ایک دن میں 10,000 تنکا، اور تنکا اس زمانے کی چاندی کی کرنسی ہے، کے برابر لوگ نذرانے لے کر آتے تھے۔ تو 10,000 تنکا آپ سمجھ لیں، 10,000 چاندی کے سکے، بہت زیادہ پیسہ ہے۔ یہ اتنا پیسہ ہے کہ یہ گھوڑے پہ لاد کے لے جایا جائے، لیکن اس دن حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس کوئی کچھ نہیں لے کر آیا۔ وہ دن گزرا، رات کے وقت عشاء کے بعد کہا سید زادے میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے ایک دن کی مہلت اور دے دو، اور اگلے دن پھر ایسا ہوا، کوئی کچھ نہیں لایا، کہا ایک دن اور دے دو۔ تیسرے دن مغرب کی نماز کے وقت اس کو کہا سید زادے میں بہت شرمندہ ہوں، تم سے میں نے 3 دن کی مہلت لی تھی، اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ میں اپنی مال و متاع میں سے کچھ تمہارے حوالے کروں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے جوتے پڑے ہوئے تھے، وہ لپیٹ کے ان صاحب کو دے دیے کہ آپ یہ لے جائیے۔ ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا نظام مجھے جس نے کہا تھا تم ہندوستان کے بادشاہ ہو، میں اس کو جا کر یہ پھٹے ہوئے جوتے دکھاؤں گا، آپ کی مرضی، تشریف لے جائیے۔ تو وہ صاحب وہاں سے چلنا شروع ہوئے۔ بادشاہ غیاث الدین تغلق نے مارکہ بنگال میں امیر خسرو کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ سیدنا امیر خسرو نے اس مارکے کے جیتنے کے بعد غیاث الدین تغلق کی شان میں ایک بھرپور قسم کا کلام لکھا، جو اس کو اتنا پسند آیا کہ اس نے 5 لاکھ اشرفی گھوڑوں پہ لاد کر سپاہیوں کے ساتھ حضرت امیر خسرو کے حوالے کی اور کہا یہ آپ کا انعام ہے، آپ لے جائیے۔ حضرت امیر خسرو جب دلی سے کوسوں دور تھے تو ایک مقام پہ رکے اور فرمایا بوئے شیخ می آیت، مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر خود ہی ایک سرائے کی طرف اشارہ کیا اور کہا مجھے اپنے شیخ کی بو یہاں سے آ رہی ہے۔ دروازہ کھولا، آدھی رات کا وقت تھا، ایک شخص چادر اوڑھ کے سو رہا تھا، اس کو اٹھایا، وہ ہڑبڑا کے اٹھا، سپاہی کھڑے ہوئے تھے ساتھ میں، اس سے فرمانے لگے بوئے شیخ می آیت، مجھے تم سے اپنے شیخ کی بو آتی ہے۔ اس نے کہا تمہارے شیخ کون ہیں؟ کہا نظام الدین اولیاء۔ ہاں میں نظام الدین اولیاء کے پاس سے آ رہا ہوں، انہوں نے اپنے جوتے مجھے دیے ہیں۔ اب امیر خسرو نے وہ جوتے ہاتھ میں لیے اور ان کے ہاتھ کانپنے لگے، فرمانے لگے یہ جوتے بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہاں تم لے لو، کیا قیمت دو گے؟ امیر خسرو نے کہا میرے پاس 5 لاکھ اشرفی موجود ہے۔ انہوں نے کہا تم مذاق کر رہے ہو؟ کہا نہیں آؤ باہر آؤ، یہ 5 لاکھ اشرفی ہے۔ انہوں نے کہا رستے میں ڈاکو مجھے لوٹ لیں گے۔ کہا نہیں، شاہی فوج تمہارے ساتھ جائے گی۔ کہا لوگ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا میں نوشتہ لکھ کے دوں گا، اور 5 لاکھ اشرفی ان سپاہیوں کے ساتھ نوشتہ یعنی کہ لیٹر، اتھارٹی لیٹر لکھ کے شیخ کے جوتے اپنی دستار مبارک میں باندھ کر دلی پہنچے، اور جب نظام الدین اولیاء کے پاس حاضر ہوئے تو پہلی مرتبہ نظام الدین اولیاء نے سوال کیا خسرو میرے لیے کیا لائے ہو؟ حضرت امیر خسرو نے فرمایا سرکار دنیا کی کوئی چیز اس قابل کہاں تھی کہ آپ کے لیے لاتا، سو آپ ہی کے نالین پاک آپ کے لیے واپس لے آیا۔ امیر خسرو کی یہ محبت، یہ وارفتگی جب کلام میں ڈھلی ہے تو اس نے ایک عجیب آگ لگا دی ہے۔ ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب حضرت امیر خسرو نے بیعت کی ہے تو ان کی عمر صرف 6 سال ہے، نظام الدین اولیاء کی عمر 28 سال ہے۔ لیکن میرے دوستو جب نظام الدین اولیاء نے پردہ فرمایا ہے یعنی وفات پائی ہے تو امیر خسرو صرف 6 مہینے زندہ رہ سکے، اور اس 6 مہینے میں انہوں نے جو کلام لکھا ہے وہ فارسی زبان کا وہ لاجواب کلام ہے، وہ لاجواب کلام ہے جس کے آگے ایران اور افغانستان کے بڑے بڑے شعراء نے گھٹنے ٹیکے۔
مرزا غالب، میں مثال پیش کرتا ہوں، فارسی زبان کے بڑے اچھے شاعر تھے اور اپنے آگے کسی شاعر کو شاعر نہیں مانتے تھے. فرماتے ہیں غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، پیتا ہوں دھو کے خسروِ شیریں سخن کے پاؤں. حضرت امیر خسرو کے کلام میں سے کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے لیے لکھ کے لایا ہوں، اور جو ہندی کلام ہے وہ تو میں ایسے ہی تحت و لفظی پیش کر دوں گا. جو فارسی کلام میں سے میں نے کچھ ایبسٹریکٹس نکالے ہیں وہ میں چاہتا ہوں میں ترجمے کے ساتھ پیش کروں اور آپ لوگ اس کا لطف لیں اور دیکھیں کہ اس مشکل پرآشوب دور میں جب ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، امیر خسرو اور اس کی مرشد کے بیچ جو رابطہ ہے، جو عشق ہے، وہ کیسا ہے. ایک ہندی کلام ہے، فرماتے ہیں توری صورت کے بلہاری نظام، سب سکھین میں چنر موری میلی، دیکھ ہنسیں نر ناری نظام، اب کے بہار تو چنر موری رنگ دے، رکھ لے لاج ہماری نظام، توری صورت کے بلہاری نظام. فارسی کلام میں ایک غزل بڑی مشہور ہے اور بہت پڑھی جاتی ہے. میں اس کی صرف 2 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. نہ میدانم چہ منزل بود شب جائے کہ من بودم، میں نہیں جانتا وہ کیا منزل تھی کل رات میں جہاں تھا، بہر سو رقص سے بسمل بود، جیسے مرغ کو ایک دفعہ چھری پھیر کے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ تڑپتا ہے، اسے فارسی میں رقص بسمل کہتے ہیں. فرماتے ہیں ہر سو رقص سے بسمل تھا کل رات میں جہاں تھا. پھر اپنے مرشد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں پری پیکر، وہ پریوں کے جیسا پیکر، نگارے سرو قد، بلند قد کو سرو قد کہتے ہیں فارسی میں، لالا رخسارے، جس کے رخسار لالے کے پھول کی طرح سرخ تھے، سراپا آفت دل بود، وہ سراپا آفت دل تھا، شب جائے کہ من بودم. اور اسی غزل کا آخری شعر جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے، خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکاں خسرو، خسرو خدا اس لا مکاں کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا، خود میر مجلس بنا ہوا. میر مجلس اس کو کہتے ہیں جو مجلس انوائٹ کرتا ہے. آج کی میر مجلس علی حمید ہیں جنہوں نے ہم سب کو کنیکٹ کیا. محمد شم محفل بود، اور اس محفل کے مہمان خصوصی محمد مصطفیٰ تھے، شب جائے کہ من بودم. یہ ایک ان کی غزل ہے جو بڑی مشہور ہے. ایک حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے کلام لکھا ہے، اور یہ کلام اس میں کچھ عجیب سی بات ہے. یعنی دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، ہیر رانجھا، رومیو جولیٹ، شیریں فرہاد، ان کے بارے میں آج کے دن تک اختلاف ہے کہ یہ حقیقتاً تاریخی کردار ہیں یا لکھنے والے کے تخیل کی پرواز ہے. لیکن جو کلام میں آپ کو اب سنانے جا رہا ہوں یہ ایک زندہ داستان عشق ہے. یہ کلام حضرت نظام الدین اولیاء کی وفات کے بعد جو 6 مہینے تڑپ تڑپ کی زندگی گزاری ہے، یہ اس 6 مہینے میں لکھا گیا ہے. فرماتے ہیں بخوبی ہم چو ماہ تابندہ باشی، ماہ کہتے ہیں فارسی زبان میں چاند کو. بخوبی ہم چو ماہ تابندہ باشی، تمہارا چاند جیسا چہرہ جہاں کہیں ہے تابندہ رہے. بملک دل بری پائندہ باشی، ملک عشق کے جہان میں تم پائندہ رہو. منے درویش را کشتی بغمزہ، آج کل تو لپسٹک آ چکی ہے. پرانے زمانے میں خواتین اپنے گال سرخ کرنے کے لیے جو چیز لگاتی ہیں جس کو غمزہ کہتے تھے فارسی میں. میں جانتا نہیں ہوں کہ میک اپ صنف میں اس کو کیا کہتے ہیں، بہرحال کسی کے گالوں کی سرخی کو غمزہ کہتے تھے. فرمانے لگے منے درویش، مجھ جیسے درویش کو، عبادت گزار کو تم نے اپنے غمزہ، اپنے رخساروں کی سرخی سے قتل کر دیا. کرم کر دی الہی زندہ باشی، یہ میری فنا، یہ میرا تم میں مٹ جانا تمہارا احسان عظیم ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے. پھر اپنے مرشد کو یاد کر کے کہتے ہیں جفا کم کن کہ فردا روز محشر، تمہارا مجھ سے جدا ہونا ایک جفا ہے، یہ جفا کم کرو.
یعنی بصورت دیگر مجھے اپنے پاس جلدی بلاؤ کہ فردا روز محشر کہ آگے قیامت کا دن قریب ہے، نہ پیشے عاشقاں شرمندہ باشی، ایسا نہ ہو کہ عاشقوں کے سامنے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ اور یہ شعر تو کیا ہی خوب کمال ہے، فرماتے ہیں ز قید دو جہاں آزاد گشتم۔ دیکھیے انسان دو جہان کی گیند میں قید ہے، یعنی آپ اس دنیا میں ہیں تو اپنی قید ہے، اور پھر اس جہان میں چلے گئے تو جنت ہے، جہنم ہے، اس سے آگے تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک دائرہ ہی ہوا۔ وہ فرماتے ہیں میں اس سارے دائرے سے آزاد ہو، قید دو جہاں، میں دو جہاں کی ساری قید سے آزاد ہو جاؤں گا اگر تو ہم نشین بندہ باشی، اگر تم اس دو جہان کے سفر میں میرے ہم نشین بن جاؤ۔ یاد رکھیے گا یہ وہ نظام الدین اولیاء ہیں، ان کے کئی اشعار ہیں۔ ایک جگہ سے نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں مجھ سے قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ نظام دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا میں ترک، ان کو ترک کہتے تھے پیار سے، میں ترک کے سینے کا سوز لایا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اگر میری پیشانی پہ آرا رکھ دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ اپنے ترک کو ترک کر دو تو بخدا میں اپنے ترک کو ترک نہیں کروں گا، یعنی اتنی محبت ہے۔ نظام الدین اولیاء تیسری جگہ فرماتے ہیں اگر شریعت میں پابندی نہ ہوتی تو خسرو میں اور تم ایک قبر میں دفن ہوتا۔ اتنی محبت کرنے والے مرشد کے لیے ان کا کلام۔ ایک کلام اور ہے، یہ حضرت امیر خسرو کے تمام تر کلاموں میں ذاتی طور پہ مجھے ان کا یہ کلام سب سے زیادہ پسند ہے، یہ ہے کہ فارسی اور ہندی کے اشعار کو ایک ہی بحر میں، ایک ہی وزن میں آپس میں ملایا ہے۔ فرماتے ہیں ز حال مسکین مکن تغافل۔ یاد رکھیے گا یہ کلام بھی جناب نظام الدین اولیاء کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کا ہے۔ ورائے نینا بنائے بتیاں، ز حال مسکین، مجھ مسکین کے حال سے، مکن تغافل، تغافل مت برتنا، ورائے نینا بنائے بتیاں کہ تاب ہجراں نہ دار میں جاں، اے جان تمہارے ہجر کی تاب مجھ میں نہیں ہے، نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں، آ کر اپنی چھاتی سے کیوں نہیں لگاتے ہو مجھے، شبان ہجراں دراز چوں زلف، تیرے ہجر کی راتیں زلفوں کی طرح طویل، و روز وصلج چوں عمر کوتا، اور تیرے وصل کا لمحہ اتنا مختصر جیسے میری ساری زندگی۔ آپ دیکھیں نا 6 مہینے تو زندگی ہے کل مرشد کے بغیر۔ سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، اے میری سہیلی اگر میں اپنے پیا کو نہ دیکھوں تو بتاؤ کہ اندھیری رتیاں کیسے کاٹوں۔ یکا یکز دل، اچانک میرے دل سے دو چشم جادو، وہ 2 جادو والی آنکھیں میرے دل سے نکل کے سامنے آئیں، بسد فریبم، مجھے فریب دے کر، بے برد تسکین، میرا تسکین لے گئیں، کسے پڑی ہے جو جا سناوے، ہمارے پی کو ہماری بتیاں۔ فرماتے ہیں چوں شمع سوزاں، جیسے شمع سوز چلتی ہے، چوں ذرہ حیران، اور ذرہ اس کو حیران ہو کر دیکھتا ہے، ہمیشہ گریاں بعشق اماں، میں تمہارے عشق میں ہمیشہ ایسے گریا کرتا رہتا ہوں، روتا رہتا ہوں، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ آپ آوے نہ بھیجے بتیاں۔ آخری شعر سنیے گا، اس شعر نے مجھے ذاتی طور پہ بڑا تڑپایا۔ مجھے نظام الدین اولیاء سے جب میں واقف نہیں تھا تو ان کی طرف جو جس کلام نے، جو 2-3 ایسے میرے سماعتوں سے چیزیں گزری جنہوں نے مجھے اٹریکٹ کیا کہ یہ شخص کون ہے، ایکسپلور ہم، اور جب ایکسپلور کیا تو پھر آپ نے بلیک ہول کا نام سنا؟ جب کوئی اس کے ایمبٹ میں آ جاتا ہے پھر اس کا اپنا تشخص ختم ہو جاتا ہے، پھر وہی رہ جاتا ہے، جانے والا کہیں گھل جاتا ہے، ختم۔ تو نظام الدین اولیاء کی شخصیت میں ایسے کئی واقعات ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا میں اسلام کو نہیں مانتا، نظام الدین اولیاء تو خود قوالیاں سنتا ہے۔ تو ایک ان کا مرید تھا، اس نے کہا اچھا ایسا کرو میرے ساتھ نظام الدین اولیاء کے پاس چلو۔ کہنے لگا یہ مسلمان تو کہتے ہیں ہم تمہارے ذمی ہیں، ذمی سے مراد کے اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ نے اقلیت کو کے علاقے پہ قابو کر لیا ہے تو وہ آپ کی ذمی کہلائیں گے، جو اقلیتی ہیں۔
اور ہمارے ذمہ ان کی ذمہ داری ہے. تو بحث کی تو حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس چلے گئے. تو جیسے دربار میں داخل ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء نے آواز دی ادھر آؤ. اس کو سامنے بلایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رو پڑے اور اس کا نام لے کر کہا ہے شخص ہم سب اللہ کے ذمہ ہیں. تو حضرت نظام الدین اولیاء کی شخصیت میں تو وہ کمال بہر سو تھا کہ جو ان کے پاس گیا نہیں تو آپ میں تو اپنی کر کے ہار چکا ہوں, آپ نے دل ہارنا ہے تو آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے. لیکن وہ جو پائپ بجا بجا کے بلا رہا ہے نا ان کے پاس لوگوں کو, اس کے کچھ اشعار ہیں جن میں سے ایک شعر یہ, اس کے لیے میں نے بڑی لمبی تمہید باندھی. فرماتے ہیں, کیا شعر ہی مجھے بھول گیا میں کون سے شعر پہ تھا, ہاں جی, بحق کے روزے وصال دلبر, جس دن اس نے اس دنیا سے وصال کیا ہے مجھے اس دن کی قسم کہ داد مارا فریب خسرو, اے خسرو جو ہمیں فریب دے کر چلا گیا وہ جس دن گیا مجھے اس دن کی قسم. سپیت من کے تن من کی ساری دولت ورائے راکھوں, لے جا کر وہاں رکھ دوں, جو جائے پاؤں پیا کے کھتیاں, مجھے اپنے پیا کے مقدس جوتے جہاں نظر آ جائے وہ ساری دولت لے جا کے وہاں پر رکھ دوں. تو یہ تھے جناب حضرت امیر خسرو کا تعارف, اور ان کو انوائٹ کیجئے. حضرت امیر خسرو کا جی ایک کلام ہے, آپ ان کو یہ اندر آ کے پڑھیں گے یا باہر سے پڑھیں گے؟ میں اس کلام کا ایک چھوٹا سا ایک تعارف کرواتا ہوں. حضرت امیر خسرو جی حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آنے سے پہلے, یہ چھوٹی سی چیز آپ سب کے احباب کی توجہ, آپ نے کئی دفعہ یہ کلام سن رکھا ہوگا. دیکھیے ہوتا ایسے ہے, میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اللہ کرے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میں کہنے میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ کرے کہ آپ کی سمجھ میں بھی بات آ جائے. دیکھیں ایسے ہوتا ہے, ایک فلسفہ ہے جس کو کہتے ہیں فناف شیخ, تھوڑی سی مشکل بات ہے. وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک پیر کامل اور اس کا مرید آمنے سامنے ہوتے ہیں. علی میں کوشش کروں گا اس کا بیک گراؤنڈ دے سکوں, شاید میں کہنے میں کامیاب ہو جاؤں جو میں کہنا جا رہا ہوں. ہوتا ایسے ہے کہ ایک پیر کامل ہے اور اس کے سامنے ایک مرید ہے اس کا جو اس کے عشق میں مبتلا ہونا چاہتا ہے. اب یہ جب جیسے جیسے ان کی قربت بڑھتی ہے ویسے ویسے مرید اپنے آپ کو پیر کے وجود میں گھلتا ہوا محسوس کرتا ہے, اور ایونچولی وہ سٹیج آ جاتی ہے جہاں اگر مرید آئینہ دیکھے تو اس کو شیخ کی صورت نظر آتی ہے. اس مقام کو فناف شیخ کہتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. اب حضرت امیر خسرو کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو کلام ہے اس کے ورڈز آپ کو بھی یہ سنا دیں گے, لیکن جو ورڈز لکھے ہیں میں آپ کو ذرا ویسے لفظ سناؤں. انہوں نے کلام لکھا من کن تو مولا فہذا علی مولا. چلیں یہ تو حدیث ہو گئی. آگے کیا ہے, در دن دردانی. یہ لیرکس ہیں, یہ نہیں سمجھے گا کہ وہ اپنے سے راگ الاپ رہا ہے. ہم تم تا نا 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 نا. اب اس کو میں ذرا سمجھاؤں. بیسیکلی وہ فناف شیخ کا فلسفہ سمجھا رہے ہیں. ہم تم تا نا نا نا, یہ نا وہ ہے اور تا یہ ہے. غور کیجئے گا, نا زیادہ ہے تا کم ہے. ہم تم تا نا 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 نا, تا نا 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 رے, تا نا 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 رے. تو نا وہ ہے, یعنی تم مجھ پر آہستہ 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 غالب آتے چلے گئے. جب یہ اس کو آگے الاپ کو لے کے جاتے ہیں تو آخر میں ہوتا ہے تانا تانا نا رے تانا نا تانا, یعنی یہ جو افلیشن ہے یہ تیز ہوتی چلی گئی, اور آخر میں پھر اس کا یہ جو الاپ بریک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تانا نی. تو نہ تو رہا نہ میں رہا, نی اگلی منزل فناف رسول. میں تجھ میں گم ہو کر اگلی منزل فناف رسول کی طرف چل پڑا. یہ حضرت امیر خسرو کی تخیل کی پرواز ہے, اور یہ کلام انہوں نے اپنی ابتدائی عمر میں 20 سال کی عمر میں یہ کلام لکھا ہے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا بخشی بردر سے کہ یہ خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں.